حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر، خاص کر آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے مؤرخین کی تحقیق کے مطابق اس مہینے میں ہمارے نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ صرف انسانوں پر بلکہ کل کائنات پر سب سے عظیم احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر اس کے بعد آپ کو تمام جہان والوں کے لیے نبی اور رسول بنایا۔ یقیناً یہ ہم تمام کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور امت مسلمہ کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے، اور اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہم تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہمیں سکھایا، جنت کا راستہ بتایا تاکہ ہم اس پر چلیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم کے راستے سے خبردار کیا تاکہ ہم اس کو جانیں اور اس سے بچیں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے محسن ہیں، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان مند ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ ہی کی کوششوں سے ہم مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کی دولت ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کائنات اور تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب مانیں۔ ہم اپنے ماں باپ، بیوی بچوں
دنیا جہان مال دولت سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تمام مخلوقات میں کل کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں، جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام سے محبت نہیں، وہ ایمان سے محروم ہے، اسے ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب سے محبت رکھے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، بلکہ ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب مانا جائے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں اور تمام جہان اور جہان والوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمائی، اور وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا مندہ ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر بنگلے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، 8 چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، انسان کو ان سے فطری محبت اور لگاؤ ہے، یہ انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، انہیں پسند کرنا، ان سے محبت کرنا، انہیں استعمال کرنا یہ منع نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، تم اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر یاد رکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نازل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ سکتا ہے اگر تم ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دو گے تب۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے منع ہے۔ ان چیزوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یا ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، تو یہ فسق ہے، ایسے کرنے والے فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فاسق یعنی بے دین لوگ، بددین لوگ، برے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جانے والے لوگ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ انتہائی ضروری ہے۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہونی چاہیے۔ جب تک اس طرح کی محبت نہیں ہوگی ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں، جب تک اس طرح کی عقیدت اور محبت نہیں ہوگی تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو رکھنی چاہیے، تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن محترم حضرات، غور کرنے کا مقام یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، اور محبت رسول کی بھی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے۔ اور جب کسی بھی چیز کی حد کو پار کیا جاتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد خطرہ ہوتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد اور انتہا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ بھی مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت کیوں ہے اور اتنی زیادہ محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے اور یہ بھی کلمے کا حصہ ہے کہ آپ کو بندہ بھی مانا جائے، کہ آپ اللہ کے بندہ ہیں۔ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہیں اور رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندہ بھی ہیں۔ آپ کو اللہ کا بندہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں حد نہ پار کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کیا جائے، مبالغے اور زیادتی سے بچا جائے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی اور کوتاہی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا منع ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو حد سے زیادہ بلند کرنا، بڑھانا، یہ بھی منع ہے۔ اسی کو غلو کہتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیسے ہوتا ہے، مبالغہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جیسا مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات، وہ اوصاف، وہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں، تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہو جاتا ہے، مبالغہ ہو جاتا ہے۔ مثال سے اس کو سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے غلو ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکلات اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان سے بچانے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ کہ اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو یا مشکل کشا یا حاجت روا ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا بنایا ہو، حاجت روا بنایا ہو، نفع نقصان کا مالک بنایا ہو۔ یہ صرف اللہ کو اختیار حاصل ہے، اور اللہ نے یہ حق اپنے لیے محفوظ رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ آپ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے، اور اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت و ضرورت کے لیے پکارا جائے، مشکل کشائی کے لیے، مشکلات کو ٹالنے کے لیے آپ کو پکارا جائے، آپ سے دعا کی جائے، تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور مبالغہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حد کو پار کر جانا۔ محبت و عقیدت ضروری ہے، لیکن اس کی یہ حد ہے، اس کی یہ انتہا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ جبکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہ مانا جائے۔ آپ رسول ہیں لیکن بندہ بھی ہیں، اللہ کے مقام پر مت پہنچاؤ، اللہ کا جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ رسول کو مت دو۔ اس لیے کلمے میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ سمجھتا ہے تو وہ اللہ کے مقام اور مرتبہ کو گویا کہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی جو صفت اور خصوصیت ہے وہ نبی کو دے دیتا ہے، اور اسی کا نام شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا کہ آپ غیب داں ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر غیب کا، ہر ظاہر و باطن کا علم ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہیں۔ اس طرح کی چیزیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، یہ سب جو ہے غلو اور مبالغہ ہے۔ تو عقیدت و محبت ضروری ہے، لیکن مبالغے اور غلو سے بھی بچنا ضروری ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی، میری شان میں غلو مت کرنا، میری شان میں مبالغہ مت کرنا، مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھانا، میرے مقام اور مرتبہ سے آگے مجھ کو نہ بڑھانا۔ کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، لیکن نصرانیوں نے شان میں غلو کیا، حد سے بڑھا دیا اور کہا اللہ کے بیٹا بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ جس طرح سے نصرانی گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے، اسی طرح سے میری شان میں تم غلو کر کے گمراہ مت ہو جانا۔ یہودیوں نے کمی اور کوتاہی کی، گستاخی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، اور نصرانیوں نے شان میں غلو کیا، زیادتی کیا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں، نہ کمی اور کوتاہی ہونی چاہیے، نہ گستاخی ہونی چاہیے، اور نہ ہی غلو اور مبالغہ اور زیادتی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، مشکل کشائی کا، حاجت روائی کا، عالم الغیب ہونے کا، نور من نور اللہ ہونے کا، یہ سب محترم حضرات سنجیدگی سے غور کیجیے۔ محبت و عقیدت کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بھی غور کیجیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہیں اس میں شرک تو نہیں در آیا ہے۔ محترم حضرات، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں جس سے آپ کو واقفیت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ مانا جائے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن آیت نمبر 20 اور 21۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں پکارتا ہوں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے رب کو پکارنا چاہیے، جس رب کو اللہ کے رسول نے پکارا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، رسول کو بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ ولا اشرک به احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب اللہ کے رسول کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے رسول کو بھی شریک نہ کریں۔
اور فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آیت کافی ہے عقیدہ اور ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانے کا مالک میں نہیں ہوں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس خزانے نہیں کہ میں جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں محروم کر دوں۔ ولا عالم الغیب، اور میں عالم غیب بھی نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخری تیسری آیت سورہ کہف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جو تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں، رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ تو محترم حضرات، ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے غلو نہ کریں، مبالغہ نہ کریں، حد سے زیادتی نہ کریں، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور دوسرا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار نہ کی جائے، اور اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بات ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام دنیا جہان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب جانیں، اپنا عزیز جانیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں نہ کسی قسم کی کوتاہی کریں، کمی کریں، اور نہ ہی کسی قسم کا غلو، مبالغہ اور زیادتی کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا جو عقیدہ اور ایمان اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر قائم رہیں اور اس میں شرک کی ملاوٹ سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس توحید کی برکت سے اور شرک سے بچنے کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امت مسلمہ کو عزت اور سرخروئی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔